السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردنشیں عفت مائیں اور بہنیں، عمائدین شہر، سامعین عزام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو معاشرے کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر اور اسے پڑھ پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ انسانیت اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ آج انسان سے ڈر رہا ہے، انسانیت کے نام سے خوف معلوم ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی شکل میں یہ درندے کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیا۔ بزرگوں، روزانہ ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ آج فلانی جگہ پہ ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، آج فلانے مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نوبہائتی بیوی کو جلا دیا، فلانی جگہ ایک بھائی کے بہن کو زندہ جلا دیا گیا۔ آخر اس جلتی ہوئی تصویروں کو دیکھتے ہیں، ان رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کہ کیا جرم تھا اس کا، کیا گناہ تھے اس کے، کیا پاپ تھے اس کے، کس جرم کے بدلے میں ایک انسان کو زندہ جلایا گیا۔ کسی کی معصوم بیٹی کے جسم پر پیٹرول چھینٹتے ہو، مٹی کے تیل چھینٹتے ہو اور آگ لگا دیتے ہو، تمہارے دلوں میں سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سے اور نازک سی زندگی نے وہ کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے اسے موت لکھ دیا۔ دوستو، قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں پر سردار ہے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کی بساط، اس کی شخصیت اور اس کی ذمہ داریوں کو مردوں پر واضح فرمایا۔ فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت قوام کی ہے، یعنی سردار کی ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم محنت سے کمائی کر کر حلال رزق کے ذریعے سے اپنی بیوی کے نان و نفقہ اور اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ مردوں پر فرض ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کی عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت کرنا یہ تم پر لازم ہے، کمانا یہ بیوی پر لازم نہیں ہے۔ شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیسے کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریاں چلانا، دکانوں پہ بیٹھنا، ریسپشن کو سنبھالنا یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے۔ تم دنیا سنبھالو، عورتیں گھر کو سنبھال لیتی ہیں۔ تم زمانے سے لڑتے رہو، یہ عورتیں تمہارے گھر کو جنت بناتی رہتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کا معنی بدل دیا گیا، آج اس کے جغرافیے بدل دیے گئے، آج اس کا ترجمہ الٹا کر دیا گیا۔ جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے ماں باپ کے غمگین اور دکھے دل کو کچھ سہارا کر کر آئے، کچھ پیسے، کچھ دولت دے کر آئے۔ اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ تم پر مہر کا ادا کرنا واجب ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ تم اپنی دولت بیوی کے حوالے کرو، مگر یہ آج کے ڈاکو اور فقیر ہیں جو بیوی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں تمہارے در کے، تمہاری بیٹی کے ہم کتے اس وقت بنیں گے جب تم ہمیں خرید لوگے۔ آپ کی فیس کتنی ہے جناب؟ آپ ہماری بیٹی کے غلام بنیں گے؟ کہاں جناب بن جائیں گے؟ کہا کیا چارجز ہیں آپ کے؟ کہا میں SLC فیل ہوں، 15,000 روپے میں کام چل جائے گا۔
کہا جناب آپ کی فیس کیا ہے؟ کہا جناب میں ایم اے ہوں اس لیے 1,00,000 روپے چاہیے، میں MBBS ڈاکٹر ہوں اس لیے ماروتی کار چاہیے۔ الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں فقیروں کی، یعنی ان کے گریڈز ہیں، ان کے مقام ہیں کہ یہ 10,000 کے فقیر ہیں، یہ 15,000 کے فقیر ہیں۔ یہ آپ کو ماڈرن فقیر ملیں گے۔ زمانے میں ترقی ہو رہی ہے، پہلے لوگ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے کام چل جاتا تھا، آج کل کمپیوٹر نکل گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کیا، اسی طریقے سے آج کی دنیا میں ماڈرن فقیروں نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے۔ یہ ماڈرن فقیر ہیں۔ مثال کے طور پر دیہات میں آپ چلے جائیں، قریوں میں اور ولیجز میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو ایک فقیر ملے گا۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دے دو کچھ اللہ کے نام پر۔ آپ اس فقیر کو 10 پیسہ دے دیجئے، وہ دعائیں دے کر خوش خوش چلا جائے گا، کہے گا بھائی کتنے داتا ہیں، کتنے سخی ہیں، انہوں نے مجھے 10 پیسے دے دیا۔ لیکن اگر آپ بنگلور کے MG روڈ میں، بامبے کے بازار میں، دلی کے چاندنی چوک میں، مڈراس میں، کلکتہ میں، کئی بڑے شہروں میں آپ جائیں اور پاش ایریا اور VIP ایریا میں چلے جائیں، اور وہاں کا فقیر کوئی آئے گا شوٹ بوٹ ٹائی لگا کر، وہ انگریزی میں مانگے گا پلیز ہیلپ می سر، پلیز گیو می۔ آپ اس فقیر کو اگر 25 پیسے نکال کر دیں گے تو وہ فقیر 25 پیسے لے گا اور الٹا آپ کی طرف دیکھے گا کہ کہیں پہلے زمانے میں یہ خود فقیر تو نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا بھیک دے رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس مہنگائی کے زمانے میں 25 پیسے دیتے ہو؟ تو دیہاتوں کا فقیر ہے جو 10 پیسے میں مان جاتا ہے، یہ شہر کا فقیر ہے اسے 1 روپے دینا پڑے گا۔ یہ آج کا ماڈرن فقیر ہے جو نکاح کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے، جو جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ فقیر دیہاتوں کا اور شہروں کا فقیر ڈائریکٹ مانگتا ہے، مگر یہ ہمارے نوجوان فقیر ہیں، یہ ذرا ماڈرن فقیر ہیں، یہ ذرا اسٹینڈرڈ فقیر ہیں، یہ ذرا VIP فقیر ہیں، یہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے۔ یہ انہوں نے فقیر بھیک مانگنے کے لیے بھی بیچ میں بروکر رکھا ہے کہ ہم تمہیں اتنی بھیک دلائیں گے، ہمیں اتنی کمیشن چاہیے۔ بھیک کا کمیشن کھانے والے اور بھیک مانگ کر زندگی گزارنے والے، لعنت ہے تمہاری زندگی کا۔ کسی کی بیٹی کو رلا کر کھانے سے بہتر ہے تم مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، صبح و شام تمہیں بھیک مل جایا کریں گے۔ مگر خدا کے واسطے کسی پر ظلم مت ڈھاؤ، کسی کے گھر کو مت اجاڑو، کسی کے گھر کو برباد مت کرو، کسی کو یہ کہنے پر مجبور مت کرو کہ اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی نہیں بلکہ جہنم کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ جہاں جہاں جاتا ہے بغیر جہیز کی کوئی سننے والا نہیں۔ تم نوجوان ہو، تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا انسان کی اولاد سمجھ کر۔ اگر تمہاری ماں تمہیں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ سے انسان نہیں بلکہ کسی بندر نے جنم لے لیا ہے تو خدا کی قسم وہ تمہیں پھینک دیتی اور کبھی انسانوں کے اسکول میں تمہیں داخلہ نہیں ملتا۔ تمہارا باپ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا، کالج اور یونیورسٹی میں پروفیسر تم پر محنت نہیں کرتے، بسوں میں کنڈکٹر تمہیں انسان نہیں سمجھتا، ریل گاڑی میں تمہیں ریزرویشن نہیں ملتے، فلائٹ میں تمہیں سیٹ نہیں ملتی، ہندوستان کی حکومت میں تمہیں ملازمت نہیں ملتی، کیونکہ ملازمت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، جانوروں کی نہیں۔ تمہاری ماں نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے باپ نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے پرائمری اسکول کے ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا، کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر نے تمہیں انسان سمجھا، گلی گلی سڑک سڑک پر چلنے والے انسانوں نے تمہیں انسان سمجھا، بچپن سے جوانی تک تمہیں انسان سمجھا جاتا رہا۔ لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت آیا تو پہلی بار تم نے یہ ثابت کیا کہ 25 سال تک جو لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا یہ غلط سمجھا تھا۔ دراصل میں انسان نہیں، ایک شکاری کتا ہوں، ایک درندہ ہوں جو نکاح کے وقت میں ہم گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، جھوپڑی سے لے کر محلوں تک کو خاک سر کر دیتے ہیں، اور جب وہ غریب اپنی بیٹی کو تمہارے ہاتھ کے حوالے کرتا ہے، وہ غریب تمہیں انسان سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اس وقت اگر وہ غریب جانتا کہ تم جنگل کے درندے ہو، تم بھکاری ہو، تو کبھی شاید وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیتا، لیکن وہ تمہیں انسان سمجھتا ہے، انسان کی اولاد سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں ایک انسان کا دل دھڑک رہا ہے، شاید تم انسانیت کا احترام کر سکو گے، شاید تم انسانیت کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ سکو گے، شاید تمہیں ایک بیٹی
के बूढ़े माँ बाप की तड़प को समझ सकोगे। वो तुम्हें इंसान की औलाद समझकर अपना दामाद बनाता है, अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देता है, लेकिन तुम उस मासूम लड़की पर जुल्म जबर और सितम के पहाड़ तोड़ते हो। और जब उससे मुतालबा करते हो कि तुम अपने बाप के घर को लूट कर मेरे घर को बसाओ, उस बूढ़े की कमाई से मुन नौजवान के सर पर ताज पहनाओ, तो बुजुर्गों और दोस्तों, पहली बार इंसानियत को एहसास होता है कि इंसानियत की शक्ल में ये कोई दरिंदा था, इंसानियत की शक्ल में ये कोई डाकू था, इंसानियत की शक्ल में कोई शिकारी कुत्ता था जिसके हाथ में एक मासूम लड़की का हाथ दे दिया गया। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये हादसे तो वो हैं जो सुनाए नहीं जाते। बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब फानी बदायूनवी साहब जो बहुत बड़े शायर थे, जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो सारी दौलतों से अपनी बेटी को नवाजा और अपने दामाद को तमाम जहेज दिए। जहेज जब कम पड़ गए तो जिस घर में फानी साहब रहते थे उस घर को उन्होंने बेच दिया, और घर को बेचने के बाद वो दौलत भी अपने दामाद के हवाले कर दिया। बेटी जब रुखसत होने लगी तो बाप ने बेटी के कान में कहा, ऐ बेटी, इस घर से जा रही हो, दोबारा इस घर में मत आना। तुम्हारे निकाह के जहेज के साथ साथ हमने ये घर भी ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हारे माँ बाप किसी किराए के घर में चले जाएंगे। बेटी रोती है, तड़पती है, मजबूर है, ससुराल जाती है। चंद दिनों में इत्तला आती है कि उसके जालिम ससुराल वालों ने उसकी बेटी का कत्ल कर दिया। फानी बदायूनवी साहब अपनी बेटी के जनाजे पे जाते हैं और जाकर एक शेर पढ़ते हैं, अब आया याद ऐ आरामे जां इस नामुरादी में, अब आया याद ऐ आरामे जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामाने शादी में। सब कुछ दे दिया था, तेरे जहेज में 2 गज के कफन के टुकड़े भी दे देते तो क्या फर्क पड़ जाता, ताकि आज कम से कम इस जालिमों ने तुझे कत्ल किया, कफन अपने बाप की तरफ से मिल जाता। बुजुर्गों और दोस्तों, सैकड़ों नौजवान लड़कियां रोजाना जलाई जा रही हैं, और जलती हुई लड़कियां आज माशरे को ये कहती हुई जाती हैं कि मैं जल रही हूं, मैं मर रही हूं, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरे बाद तुम अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कर लेना। मुझे तो न बचा सके, मगर ये आग अपने घर में मत लगाना, क्योंकि ये आग लग चुकी है, चिंगारी से ये शोला बन चुका है। बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान बनाया, सबसे आसान निकाह को बनाया, और सबसे मुश्किल काम जिना को बनाया। फरमाया जिना हराम है और निकाह मेरी सुन्नत है। जो इंसान निकाह करना चाहे मिनटों में काम हो सकता है, जो इंसान जिना करना चाहे इस्लाम ने उसकी ऐसी दर्दनाक, करबनाक, सख्त और अजियतनाक, इबरतनाक सजाएं मुकर्रर की है कि अगर एक जानी को सरे आम वो सजा दे दी जाए तो उस सजा को देखकर दुनिया कांप उठेगी, और दूसरे हैवान और दूसरे नौजवान और दूसरे इंसान को कभी जिना करने का तसव्वुर तक नहीं होगा। माशरे में उल्टा हो गया, निकाह मुश्किल, जिना आसान हो गया। अगर कोई इंसान किसी औरत की आबरू से खेलना चाहे, बहुत आसान सी बात है, जहां चाहे जिना कर ले, लेकिन निकाह करना चाहे तो यह बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि रस्म और रिवाज के जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, और अगर इन रस्म और रिवाज के जंजीरों को हमारे मर्द तोड़ भी दें तो क्या करेंगे। अल्लाह रहम करे हमारे घर की औरतों का। सारी दुनिया के मर्द एक तरफ, औरतों की हठधर्मी एक तरफ। हिमालय पहाड़ में जलजला आ सकता है, आसमान हिल सकता है, मगर ये औरत अपनी जगह से नहीं हिलती, ये औरत अपनी जगह से नहीं टलती। वो बोलती है कि जो मैं चाहूंगी वो होगा, जो रसूल ने चाहा वो हमारे घर में नहीं होगा। उस औरत से कहो कि तू भी तो किसी की बेटी है, अगर तुझ पर यह जुल्म होता तो बता तेरे माँ बाप पर क्या गुजरता। आज तू औरत होकर दूसरे की बेटी को सता रही है, आज तू औरत होकर दूसरे की बहन पर जुल्म ढा रही है। कल अगर तेरी बेटी गैरों के घर में गई और वो जुल्म तेरी मासूम बेटी पर हुआ तो तू बता कि तेरे दिल पर क्या गुजरेगा, तेरे जिगर पर क्या गुजरेगा, तेरे दिलो दिमाग पर कैसे गम और अलमनाक मातम आएंगे। बुजुर्गों, हर इंसान को अपने अपने इस वाकया को सोचना चाहिए। आज हमारे रस्म रिवाज, दावत के तरीके, शाहाना जोड़े, ये सब जब तक नहीं होंगे तब तक निकाह नहीं होगा। मालदारों के चोंचले कि जिनके घर में हराम से कमाई गई दौलत है, जब वो अपनी बेटी की निकाह करते हैं, जब वो अपनी बेटी का निकाह और अपनी बेटी की शादियां करते हैं,
تو اپنے حرام کی دولت سے انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور غریبوں کو کہتے ہیں کہ نکاح آسان نہیں ہے. آج مسلمان کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو میری مسجدوں میں نوجوان آ کر کہتے ہیں حضرت غضب ہو گیا, ہماری ماں بہنیں دوسروں کے ساتھ چلی گئیں, کیوں نہیں جائیں گی؟ شرم کرو, حیا کرو. تمہارے ظلم نے ہماری عورتوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے, تمہارے تشدد نے آج یہ مجبور کیا ہے. جب انسان پر غریبی آتی ہے, بھوک آتی ہے, تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے, کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے, چادریں پیکرے اجداد بھی بک جاتی ہے. تم تو دولت کے پجاری ہو, تمہیں کیا معلوم, فاقے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے. دوستو اور بزرگوں, غریب انسان سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا لطف کیا ہے. کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مزہ کیا ہے. کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹے کھاٹ کی قیمت کیا ہے. کسی پیاسے سے پوچھو کہ دھوبی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے. اور کسی غریب ماں باپ سے پوچھو کہ اس کے گھر میں اس کے دل پر جو چٹان ہے اس کی حقیقت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان بنایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اگر نکاح کرنا چاہتے تو زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں تھی. ایک صحابی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بہن جوان ہے, نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے, کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ وہ صحابی چپ ہو گئے, مطلب پسند نہیں. کہا کیوں؟ کہا بلال بیچارے غریب آدمی غلام ہے, کالے کلوٹے ہیں, چہرہ بھی درست نہیں ہے, اور بیچارے غلام آدمی پسند نہیں. چپ چاپ چلے گئے. دوبارہ تشریف لائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بہن جوان ہے, نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب فرما دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ وہ پھر چپ چاپ چلے گئے, مطلب پسند نہیں ہے, کیونکہ بلال کالے ہیں, بدصورت ہیں, غلام ہیں, غریب ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں ہے نا, سعودی ریٹرن چاہیے, چاہے سعودی میں وہ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں جھاڑو کیوں نہ لگا رہا ہو. بہرحال سعودی کا ایک مہر چاہیے, سعودی میں گندے نالیاں کیوں نہیں صاف کر رہا ہو. آپ کے داماد کیا ہیں؟ تو جناب انٹرنیشنل فقیر ہیں, ہندوستان میں بھیک نہیں مانگتے, وہ سعودی, دبئی, کویت کے فقیر ہیں. فرمایا بلال پسند ہے, وہ چپ چاپ لوٹ گئے, مطلب بلال پسند نہیں ہے. تیسری بار آتے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بہن جوان ہے, نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بربلا فرمایا کیا تمہیں ایک جنتی پسند ہے؟ صحابی نے فرمایا جنتی پسند ہے. آپ نے فرمایا یہ محمد کہہ رہا ہے کہ بلال جنتی ہے, اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ تمہارے بہن کے شوہر کے جنتی ہونے کی شہادت دنیا میں اللہ کے آخری رسول دے رہے ہیں. بزرگوں اور دوستو, آج ہم لوگ لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا کہ وہ نمازی ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ وہ دیندار ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ وہ اللہ والا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. ارے محل کی بے چینی سے جھوپڑی کے سکون پیارے ہیں. فرمایا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تمہاری بیٹیاں محلوں کے اندر تاج محل میں سسک سسک کر مرے, اس سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کی جھوپڑی میں سکون کی زندگی گزارے. اس سے تو بہتر ہے کہ فٹ پاتھ میں انسانیت اور سکون کے سانس لے. لیکن آج ہم لوگ دولت کے پرستار بن گئے. دیکھتے ہیں کون کتنا دولت مند ہے, کون کتنی کار لے کر آ رہا ہے, کون کتنی گاڑیاں لے کر آیا ہے. یہ بھی دیکھ لینا کہ جنازے کے لیے بھی انسان کافی ہے یا نہیں ہے. ان دولت کے بھکاریوں کو, ان دولت کے ناک کو تم کب تک دولت کی دودھ پلاتے رہو گے؟ ان کے ہوس کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہوس کے درندے ہیں. خبردار, آج اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے, اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہے. بزرگوں اور دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی راستے میں ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. دونوں صحابی ہیں, دونوں آپس میں دوست ہیں, بہت پیار ہے دونوں کو آپس میں. راستے میں جا رہے ہیں تو ایک گھر سامنے نظر آیا. تو دونوں صحابی میں سے ایک دوست نے کہا اپنے دوست سے کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے, مجھے پسند ہے, میں باہر کھڑا رہتا ہوں, تم اندر جاؤ اور میرے لیے رشتہ لے کر آؤ. کہنے ٹھیک ہے بھائی, تو یہیں ٹھہر, میں اندر جاتا ہوں.
وہ اندر گئے، لڑکی کے باپ سے ملے، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا میرے فلانے دوست ہیں، آپ جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں، کیا ہے بات؟ کہا آپ کی بیٹی سے میرا دوست نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے دوست کے ساتھ کر دیجئے۔ وہ بیچارے دوست باہر انتظار میں کھڑے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اب میری شادی ہو جائے گی۔ یہ اندر گئے، پوچھا انہوں نے، لڑکی کے باپ نے کہا وہ لڑکا مجھے پسند نہیں، تم مجھے پسند ہو، نکاح کرو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح کروں گا، کہا بیٹھو۔ وہ بیچارہ باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارے اندر بیٹھے، نکاح ہو گیا، لڑکی کے باپ نے خطبہ پڑھ دیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ بیچارے باہر کھڑے ہوئے کہ میرا رشتہ اب آئے گا، شرماتے ہوئے باہر آئے۔ دوست نے پوچھا کام ہو گیا؟ کہاں کام ہو گیا؟ کہنے کیا ہوا؟ کہہ رہے رشتہ تمہارا لے کر گیا تھا، نکاح میرا ہو گیا۔ کہا ہے تم نے نکاح کر لیا؟ کہاں اس نے مجھے پسند کیا، میں نے کر لیا۔ ہم لوگ ہوتے کیس کرتے، مقدمہ کرتے، مسجد کے بے نمازی صدر کو بلاتے کہ میٹنگ کر دو، کمیٹی کر دو، فیصلہ کر دو، مرڈر چلتے، دشمنی چلتی، خاندان دشمنی چلتی۔ کہتے ہیں تو نے اتنی بڑی غداری، اتنی جرت کہ رشتہ میرا لے کر گیا، کام اپنا بنا کر آ گیا۔ مگر وہ صحابی مسکرا کر فرماتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں بارک اللہ لکا وبارک اللہ علیکا وجمع بینکما فی خیر، مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دوست تمہاری تقدیر میں تھا، بیچ میں رکاوٹ میں بن گیا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ دیکھا نکاح کتنا آسان ہے۔ آج اگر ہم لوگ نکاح کرنا چاہیں، 70 سال تو اسی امید پہ گزر جاتے ہیں کس گھر میں ڈاکہ ڈالیں، اس کے بعد عمر آتے ہیں اب قبر میں جانے کی، کریں گے کیا دوسرا جناب؟ حالت اور گھر اسی میں برباد ہو گئے۔ اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا، بہت آسان بنایا، لیکن آج نکاح کرنا ہے، دبئی سے دوست آئیں گے، جاپان سے ملک الموت آئیں گے، امریکہ سے ملٹری آئیں گے، پھر جوتے چپل والے آئیں گے، تب جا کے ہمارا نکاح ہوگا۔ یہ آسان نہیں ہے، 2-4 لوگ بیٹھ گئے آسانی سے نکاح ہو گیا، نہیں، پوری دنیا کے ایجنٹ شیطان جب تک نہیں آئیں گے اس کے بعد شادی محل بک ہوگا 5 اسٹار لیول کے۔ ارے مسلمانوں شرم کرو، دھتکار کرو، مرو گے تو جنازے کی نماز مسجد میں ہوگی۔ تو کیسا شخص ہے کہ تجھے اپنے نکاح کے لیے خدا کا گھر نہیں مل سکا، غیروں کا چرچ لے لیا، مندر لے لیا، شادی محل اور کلیانہ منڈپ لے لیا، مگر تجھے اپنی بیٹی اور بیٹے اور بیٹے کے نکاح کے لیے، خیر کی دعا کے لیے تجھے اللہ کا گھر بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ اور اس معاملے میں کہ جب دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے، دوسری جگہ شادیاں ہوتی ہے، جہیز لینے والے دندناتے ہوئے جہیز لینے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ پوری دولت کو طلب کرتے ہیں، ہمارے حضرات علماء بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سخت دل اور اپنی شریعت مطہرہ کی پاسبانی کا مظاہرہ کریں اور اعلان کر دیں کہ ایسے لوگ جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ہم علماء ان کے دشمن ہیں۔ اگر یہ علماء بائیکاٹ کریں، ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کریں، تو یہ کیا اپنی بیٹیوں کا نکاح پنڈت جی سے پڑھوائیں گے؟ آئیں گے انہی علماء کے پاس، مگر ہمارے حضرات علماء کے پاس لگتا ہے کہ آج اتنا بڑا جگر نہیں ہے، آج اتنا بڑا دل نہیں ہے، آج ان کی شخصیتیں نہ جانے کیوں مجروح ہوتی چلی جا رہی ہیں، نہ جانے وہ کیوں دولت کے پیچھے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آواز دیتا ہوں، آپ اٹھیے اور ان برائیوں کو ختم کیجیے۔ اگر آپ نہیں اٹھیں گے، علماء ان برائیوں کو ختم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ نبی، انبیاء، پیغمبر تو اب دنیا میں کبھی تشریف نہیں لانے والے، نبیوں کے آنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب نبوت کے اس کام کو، سنت کی پاسبانی اور شریعت مطہرہ کے نفاذ کے کام کو، ان تمام عظیم ذمہ داریوں کو علماء کو انجام دینا ہے، اور ساری دنیا میں دین اسلام کے پرچم کو لہرانا یہ علماء کا فرض ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، مگر آج نہ جانے کیوں معاشی مجبوری یا حالات یا چمچا گیری، کیا کہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو حقانیت سے ہمیں دور کرتی چلی جا رہی ہے، جو نہ جانے کیوں ہمیں بولنے کی جرت نہیں دیتی۔ ہم اپنے نظروں کے سامنے سنت کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں، آپ کو کب ہوش آئے گا؟ آپ کب سنبھلیں گے؟ آپ کے دلوں میں کب جرت پیدا ہوگی کہ سنت کے مذاق اڑانے والوں کو اپنے شہر اور گلیوں سے باہر نکال دو اور کہہ دو کہ جو محمد رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کب سے ہو گیا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ اعلان ہمیں کرنا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا اسی لیے الرجال قوامون علی النساء، تمہاری حیثیت بہت بڑی ہے، تم عورتوں پر قوام مقرر کیے گئے۔ لیکن جب مرد بکنے لگے، جب مرد دولت کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے لگے اور اپنی بیوی اور عورتوں کے نوکر بننے لگے، تو آپ کو پتا ہے کیا ہو گیا؟ آپ بڑے بڑے شاپنگ
اور بزنس اسٹریٹ میں چلے جائیں, بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس میں چلے جائیں, تو جناب ماروتی 1000 سے اور نئی نئی مرسیڈیز گاڑی سے اترتے ہیں شوہر بیوی دونوں مل کے. اچھا جناب واہ, لگتا ہی نہیں کہ بیچارے ہسبینڈ ہیں, یہ تو لگتا ہے 2000 روپے کے ملازم کے شاید وی آئی پی نوکر ہیں کوئی, کیونکہ ڈریس اچھا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کار سے اترے, ان کی میڈم نے ساڑی سنبھالا اور سیدھا ڈائریکٹ دندناتی ہوئی ہیل شوز پہن کر کپڑے کے اندر دکان کے اندر داخل ہو گئی. شوہر بیچارے بیگ لے کے کار کا ڈور کھول کے کھڑے ہوئے باہر میں. گئے, کہا جناب السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام, کہا کہ آپ میڈم کے سرونٹ ہیں, آپ محترمہ کے غلام ہیں, کہا کیا بک رہے ہو, شرم نہیں آتی, میں ان کا شوہر ہوں. اچھا واہ جناب, آپ شوہر ہیں تو باہر بیسکٹ پکڑ کے کیوں کھڑے ہوئے ہیں, اندر کیوں نہیں گئے آپ ساتھ میں؟ تو پتہ ہے آپ کو سائیکالوجی کیا ہے؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر میں کپڑے کی دکان میں گیا تو مجھے ڈسکاؤنٹ زیادہ نہیں ملے گا, اگر میری بیوی چلی گئی تو 60% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. یہ لوگوں کی سائیکالوجی ہو گئی ہے کہ اگر میری بیوی جائے تو دکاندار ڈر کے ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے, اس لیے میڈم اندر ہوتی ہے, یہ نوکر بن کر دم ہلاتے رہتے ہیں باہر کھڑے ہو کے, کیونکہ دکاندار بازار میں بھی تم نوکر ہو اور لڑکی کے باپ نے بھی تمہیں خرید لیا ہے اپنی بیٹی کے پاؤں دبانے کے لیے. نوجوانوں, خدا نے تمہاری جوانی کا اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تم دنیا میں اپنی جوانی کی لعنت کرو, دنیا میں اپنی جوانی کی توہین کرو, اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرو. محنت کرنا تمہارا کام ہے, تیری زندگی میں برکت دینا یہ خدا کا کام ہے. آگے بڑھ اور اپنے آپ پر بھروسہ کر, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر. دوسروں کے مال و دولت پر کیوں لالچ کی نظر دوڑاتے ہو, کیوں نوکر بنتے چلے جا رہے ہو دوسروں کی؟ دوستو اور بزرگوں, اس کے بعد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ زمانے اسلام کے آنے سے پہلے, اسلام کے سورج کو طلوع ہونے سے پہلے یہ دنیا بہت تاریک تھی. اس دنیا میں جب تک اسلام نہیں آیا تب تک ظلم و جبر تشدد کا بازار گرم تھا, قتل و غارت ایک عام بات تھی, انسان سے ڈرتا تھا, انسان حیوان سے بھی بدتر تھا. شام ہوتے ہی انسان رہبری کے بجائے ڈاکو بن جایا کرتے تھے اور اپنی معصوم بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی جب اسلام آیا تو اسلام نے فرمایا لڑکیاں قتل کرنے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو اچھی طرح پڑھائے لکھائے, دین کی تعلیم دے, حیا اور پردے اور عفت کے زیور سے آراستہ کرے اور اس کا صحیح جگہ نکاح کر دے, میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ان کو 2 بیٹیاں تھیں. وہ بیچارے مسکرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو 3 ہے صرف وہی جائیں گے یا جن کو 2 ہے وہ بھی جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. پھر ایک صحابی آئے تھے, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 1 بیٹی ہے ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا 1 بیٹی والا بھی جنت میں جائے گا. تو بیٹیاں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, جہنم میں جانے کا باعث نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو لعنت اور ملعون نہ سمجھو, مصیبت نہ سمجھو. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے سے پہلے ہم نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے, کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ کہا کیا ظلم کیا تم نے؟ کہا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, میں تجارت میں گیا ہوا تھا, میری بیوی نے اس بیٹی کو چھپا کے رکھا میرے ڈر سے کہ کہیں میں اس کو زندہ قتل نہ کر دوں, کیونکہ اس زمانے میں بیٹی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا. کہا کہ میں جب آیا تجارت کر کے تو میری بیوی نے میری بیٹی کو چھپا کر پرورش کیا اور بیٹی 6-7 سال کی ہو گئی. مجھے بڑا پیار ہو گیا, میں اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھتا تھا, پڑوس کی بیٹی سمجھ کر بہت پیار کرتا تھا. اس کی معصوم آواز, اس کی میٹھی میٹھی زبان مجھے بہت بھاتی تھی, میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہوا چلا گیا. ایک دن میری بیوی نے دیکھا کہ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کر رہا ہوں, تو میری بیوی نے سوچا کہ اب تو دل میں بڑا پیار آ چکا ہے, اب تو شاید یہ ظلم نہیں کریں گے. تو میری بیوی نے کہہ دیا کہ یہ بیٹی پڑوس کی نہیں بلکہ یہ آپ ہی کی لخت جگر ہے, آپ ہی کی نور نظر ہے, یہ آپ ہی کی بیٹی ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے حسن سے, اس لڑکی کی معصومیت سے, اس لڑکی کی توتلی آواز سے مجھے بڑا پیار تھا, لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بیٹی میری ہے تو بیٹی کے تصور سے دل میں نفرت کا طوفان اٹھ گیا کہ بیٹی میری ہے اور میں بیٹی کا باپ ہوں. میرے دل میں بہت لعنت, میرے دل میں بہت نفرت پیدا ہو گئی کہ نہیں, میں بیٹی کا باپ نہیں بن سکتا.
کہا ایک دن میں نے سینے پہ پتھر رکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیٹی کو اچھی طرح سجا دو، کہیں گھمانے لے جانا ہے، کہیں پھرانے لے جانا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے۔ ان کی بیوی نے اس بیٹی کو تیار کیا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور باہر جا کر زمین کھودنے کا پھاوڑا لیا، اور جب ہم چلے گئے بیٹی پوچھتی ہے ابا جان کہاں جا رہے ہو، یہ کاندھے پہ یہ بوجھ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ بیٹی پورا راستہ مجھ سے ہی پوچھتی رہی بابا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ سکا، چلتا گیا ایک ویرانے جنگل میں پہنچا۔ وہاں میں نے اپنی بیٹی کو کنارے بیٹھال دیا اور اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے قبر کھودنے لگا۔ قبر کھودتا تھا، مٹی اچھل اچھل کر میری داڑھی اور میرے بالوں میں آ جاتے۔ میری معصوم بیٹی، میری چھوٹی بیٹی دوڑتی ہوئی آتی اور میرے بالوں کو جھاڑ دیتی اور کہتی ابا جان تمہیں تو پسینے آ رہے ہیں، یہ مٹی تمہارے کپڑوں کو گندا کر رہا ہے، کیوں تم کھود رہے ہو، کیوں تم محنت کر رہے ہو؟ وہ بیٹی میرے گالوں کو چومتی ہے، میرے پیشانی کو چومتی ہے اور مجھ سے پیار سے پوچھتی ہے ابا جان یہ پسینے آ رہے ہیں، یہ مٹی تمہارے بالوں کو خراب کر رہے ہیں، کیوں تم یہ مٹی نکال رہے ہو؟ کہا کہ وہ بیٹی پوچھتی رہی اور میرے ظلم، میں تشدد اور قتل و نفرت کی پردے میرے آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس معصوم بچی کی محبت مجھے متاثر نہ کر سکی اور میں کھودتا کھودتا قبر بنا دیا۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی کو بلایا، کہا کہ آؤ بیٹی دیکھو یہ کیسا ہے۔ بیٹی آتی ہے، باپ کے کاندھے پر چھلانگ لگانے جاتی ہے کہ وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو ظلم سے توڑتا نکالتا ہے، ہٹاتا ہے اپنے جسم سے اور اٹھا کر اس قبر میں ڈال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ وہ لڑکی چیختی ہے ابا جان مجھے بہت زیادہ چوٹ لگ چکی ہے، ابا جان مجھے بچا لو، میرا کیا جرم تھا، میرا کیا پاپ تھا، اے میرے باپ تم مجھے کیوں دفن کر رہے ہو؟ کہا کہ وہ بیٹی چیختی رہی اور میں اس کے جسم پر مٹی ڈالتا رہا، وہ چیخ چیخ کر روتی رہی اور میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ بہت دور تک اس کے رونے کی آواز آتی رہی ابا جان مجھے اکیلے مت چھوڑو، ابا جان مجھے اکیلے مت چھوڑو۔ لیکن میرے سخت دل نے، میرے پتھر کے جگر نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، آج بھی وہ چیخ ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ آج میں اپنے ظلم پر شرمندہ ہوں، تڑپ تڑپ کر رو رہا ہوں کہ ہائے میں نے کیا ظلم کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جرم، وہ گناہ تم نے ایمان کی حالت میں نہیں کیا تھا بلکہ کفر اور شرک کی حالت میں کیا تھا۔ کفر اور شرک کی حالت میں کیا گیا ہر گناہ ایمان لانے کے بعد خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن اب اس کے بعد کوئی ایسا گناہ مت کرنا۔ دوستو اور بزرگوں اور دوستو، اسلام لانے سے پہلے ظالموں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، مگر آج کا مسلمان نمازی ہے، حاجی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور اپنی بہو کو زندہ جلا رہا ہے۔ وہ بے شرم ایمان لا کر مسلمان ہو کر اپنی بیوی کے جسم پر آگ لگا رہا ہے۔ دوستو کتنی شرمندگی کی بات ہے، اور اب ذرا غور کیجئے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ لڑکی اسلام پھیلا کس طریقے سے ہے۔ دوستو ہجرت اور نصرت سے۔ اسلام دو طریقے سے پھیلا ہے، ایک ہجرت ہے اور دوسری نصرت ہے۔ ہجرت کس کو اور نصرت کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کی محنت کے لیے، کلمے کی دعوت کے لیے اپنے وطن مکے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا، جاگیر، دولت اور مال، اور وہ اپنی در و دیوار جہاں ان کے صبح و شام گزرے تھے، وہ کھجور کے خوبصورت باغ جو کمانے کھانے کا ذریعہ تھا، وہ مکے کی وادیاں، وہ حجاز مقدس کی سرزمین، وہ ریگستان جہاں بچپن سے لے کے جوانی کا وقت گزرا، جہاں جوانی سے لے کے بوڑھاپے کی عمر گزری۔ حکم ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دو، مکے کو چھوڑ دو، حجاز کو چھوڑ دو، یہ در و دیوار چھوڑ دو جہاں تمہارے صبح و شام گزرے ہیں، یہ مکان چھوڑ دو جہاں تم نے پرورش پایا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے ایک حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر مکے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف وطن نہیں، وطن کے ساتھ مال و دولت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بے یار و مددگار ساری دولتوں کو چھوڑ کر، اپنے صبح و شام گزرے تھے وہ در و دیوار کو چھوڑ کر صحابہ کرام ہجرت کر گئے، مدینے آ گئے، کچھ نہیں ہے ساتھ میں۔ مدینے جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مدینے والو، دین کی خدمت کرنے کے لیے، ہمارے صحابہ دین کی محنت کرنے کے لیے
مکے کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی مال و دولت کو چھوڑا، اور جو کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں ظلم و جبر سے ہم اتنے تنگ آ چکے کہ مدینے میں ہم آگے دین کی محنت کے لیے ہجرت ہم نے کیا ہے، وطن ہم نے چھوڑا ہے۔ مدینے والوں ہم مہاجر ہیں، تم انصار بن جاؤ۔ ہم نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، تم اپنے وطن کو ہمارا وطن بنا دو۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہے، تم آؤ میرے بھائی بن جاؤ۔ ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے، تم ہمیں کیا کیا دے سکتے ہو؟ مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجر کا ایک ایک انسان ہمارا بھائی ہے۔ صحابہ نے ہجرت کیا تو مدینے والوں نے نصرت کیا، مہمان نوازی کی۔ بھائی یہ مکان تمہارا ہے، یہ دولت تمہاری ہے، یہ جائیداد تمہاری ہے۔ مکے والوں نے وطن چھوڑا تو مدینے والوں نے گھر عطا کیا، مکے والوں نے ہجرت کیا تو مدینے والوں نے نصرت کیا۔ مکے والے مہمان تھے، مدینے والے میزبان بن گئے۔ اسلام دو ہی طریقے سے پھیلا، ہجرت سے اور نصرت سے۔ نکاح میں بھی دو چیزیں ہیں بزرگوں، ایک ہجرت ہے، دوسری نصرت ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح ہمارے گھر میں کر دو، کیا عجیب وقت ہے، کیا عجیب لمحہ ہے، کیا عجیب سما ہے بزرگوں، کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر جوان کیا، پالا پوسا بڑا کیا، وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں ناز و نخرے سے پلی، جس کے سر میں درد ہو جائے تو اس کی ماں اسے لٹا دیتی، کہا بیٹی تو کچن میں نہ جا، جس کی سہیلیاں، جس کے دوست و احباب، جس کے گھر دروازے جہاں اس کے 16 سال اور 18 سال گزرے، وہ اپنے مقام سے پیار کرتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اپنے سہیلیوں کے درمیان جیتی ہے۔ لیکن جب تم اپنے گھر سے جاتے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو اور اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہو، تو قربان جاؤ اس ماں باپ پر، اس لڑکی پر، کہ وہ تمہارے گھر کو بسانے کے لیے، وہ تمہارے گھر کو آباد کرنے کے لیے، وہ تمہاری خواہشات کی تسکین کے لیے، پاکیزہ تسکین کے لیے، وہ تمہیں نسل اور پاکیزہ اولاد فراہم کرنے کے لیے، وہ لڑکی اپنی محبت کو قربان کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے پیار کو قربان کرتی ہے، بچپن سے لے کر جوانی کے سہیلیوں کو قربان کرتی ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر وہ تمہارے گھر میں آ جاتی ہے۔ نیا دروازہ ہے، نئی دیواریں ہیں، نیا چھت ہے، نئے لوگ ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر میں آتی ہے، تمہارے گھر کو جنت بنانے کے لیے، تمہارے گھر کو آباد کرنے کے لیے، تمہیں نیک اور پاکیزہ اولادیں دینے کے لیے، تمہارے گھر میں سکون کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، تمہیں پیار اور محبت دینے کے لیے وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو قربان کرتی ہے، اپنے گھر والوں کو قربان کرتی ہے۔ اے ظالموں، وہ لڑکی مکے والے کی طرح ہجرت کر کر تمہارے گھر میں آئی ہے، تم مدینے والے کی طرح نصرت کرنا سیکھ لو، تم انصار بن جاؤ۔ وہ لڑکی تمہارے گھر میں مہمان بن کر آتی ہے، تم میزبان بن جاؤ۔ وہ مہاجر بن کر آتی ہے، تم انصار بن جاؤ۔ مہمان سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کیا تو کھانا لے کر آئی ہے، مہمان سے نہیں پوچھا جاتا ہے کیا تو روٹیاں لے کر آئی ہے۔ مہمان کا کام آنا ہے، میزبان کا کام ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی بہتر سے بہتر ہم پورے نار و نفقے کا خیال کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، الٹا ہو گیا کہ ہمارے گھر میں جو مہمان آتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، اپنا گھر در و دیوار کو چھوڑ کر آئی، اپنے غم کو لے کر آئی، ساری محبت کو ہمارے لیے قربان کر کر آتی ہے۔ الٹا ہم اس سے کہتے ہیں اور دولت دو ہمیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی اس محبت کے بدلے ہم اس محبت کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، مگر اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح درجہ دیتے، ان کی عزت کرتے، شادی کے اخراجات ہم اٹھاتے اور کہتے یہ نکاح ہم نے کیا ہے، آپ نے اپنی بیٹی دے دی، اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن بزرگوں، یہ حالات کیسے بدلتے چلے گئے، آج کیسی حالات پیش آ رہے ہیں، آج جہیز کی لعنت کس کس طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی پڑھ رہا ہے اب آیت جہیز کی، ہر کوئی پڑھ رہا ہے اب آیت جہیز کی، ناسور بن چکی ہے یہ دولت جہیز کی، زندہ جلائی جاتی ہیں لاکھوں کنواریاں، دنیا سے ختم کر دو یہ لعنت جہیز کی۔ میرے نوجوانوں، اٹھو اور اس لعنت کے خلاف کمر باندھو، اس لعنت کے خلاف آواز بلند کرو، اور گھروں میں زندہ لڑکیوں کو جلنے سے محفوظ کر لو، اور ہمارے معاشرے میں جو ظالم کسی لڑکی کو زندہ جلاتا ہے اسے مار مار کر سنسار کر دو،
سوشل بائیکاٹ کر دو، وہ ہمارے نلوں سے پانی نہ لیں، وہ ہمارے دکانوں سے سودا نہ لیں، ایسا سوشل بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے نوجوان دوستوں، آپ ارادہ کیجئے کہ اب ہم جو نکاح کریں گے وہ انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں گے، ہم جو نکاح کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ تمہاری بیٹیاں فاطمۃ الزہرا سے افضل نہیں ہیں، تمہارے بیٹے حضرت علی اور امام حسین کے در کے غلام ہیں، ان سے افضل نہیں ہے۔ اندازہ تھا کہاں اسے اپنی تھکان کا، اندازہ تھا کہاں اسے اپنی تھکان کا، پنجرے میں ہے جو قید پرندہ اڑان کا، کچھ حادثے جو نکلے اماں کی تلاش میں، کس نے پتہ بتا دیا میرے مکان کا۔ جہیز میں آج ماں باپ اپنی بیٹیوں کو قرآن دے رہے ہیں، مگر اس کی زندگی میں قرآن کے زیور دینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، اسکرٹ پہن کر ماں باپ کے سامنے کالج اور یونیورسٹیاں جاتی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ماحول کو آباد اور برباد کر رہی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے جس بیٹی کو قرآن جہیز میں دیا ہے کاش کہ اس کی زندگی میں بھی قرآن دے دیں تاکہ گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی قدردانی کا طریقہ سیکھیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ جب تک ان کو دینی تعلیم نہیں تو یہ جہیز میں آنے والا قرآن الماریوں میں لاک ہو جاتا ہے، زیور کی طرح بند رہتا ہے، کبھی وہ قرآن کھولنے کی جرت نہیں کرتی، اس لیے کہ ماں باپ نے قرآن دکھاوے کے لیے معاشرے میں دیا ہے، بیٹی کو کبھی قرآن نہیں پڑھایا۔ انگریزی میں پڑھاتے ہیں، ہم میگزین دیتے ہیں، اسٹار ٹیلی ویژن کے سامنے اپنی اولادوں کو برباد کرتے ہیں۔ آج ماحول میں کیا ہوگا؟ یہ لڑکیاں بھی جب بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے لڑتی جھگڑتی ہے تو وہ ماحول جہنم بن جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے دینی تعلیم کا دینا فرض ہے، ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے بعد کسی کو جائز نہیں ہے، اللہ کے بعد سجدہ رسول کو بھی جائز نہیں ہے، تو یہ مجاور برادران اور گانجا خور پیر و مرشد کو سجدہ کب سے جائز ہو گیا؟ یہ بات تو دور کی بات ہے، لیکن سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اور 14ویں صدی کے شوہروں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنی بیگموں کا صبح و شام سجدہ کرے، کیونکہ اس قدر بک گئے۔ تو سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، مگر شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، یہ بیچارے شوہر بھی اپنا مقام بھول چکے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کا یہ مصداق بھول چکے ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں میرے گلے میں ٹائی کتنی لمبی ہے اور میرے پاؤں میں جوتے کتنے چمکدار ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، ان باتوں کو یاد رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ جو ماں باپ اپنے بیٹے کے دین کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ماں باپ جس نے ظلم کیا ہے دوسروں کی لڑکی پر اور اپنے بیٹے کو بھڑکایا اور بہکایا کہ تجھے جہیز لینا ہے، تجھے ظلم و تشدد کرنا ہے، وہ ماں باپ چاہے جتنا بڑا بھی نمازی ہو اور جتنا بڑا بھی حاجی ہو، قیامت کے دن اسے ظلم کے بدلے میں جہنم کی آگ میں چلنا پڑے گا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے نوجوان دوستو، آپ کو اٹھنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص سنت کا مذاق اڑاتا ہے، اگر کوئی شخص جوڑے جہیز کی رسم کو زندہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کی معصوم بیٹی کو زندہ جلاتا ہے، آپ اس کے خلاف آواز بلند کرو، آپ اس ظلم کے خلاف ہاتھوں میں تلوار اٹھاؤ اور کہہ دو کہ ہم جیئیں گے تو دین کے ساتھ، مریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ اس آواز کے ساتھ آپ چلیں اور اپنے معاشرے کو پاک کریں، لعنت جہیز سے معاشرے کو پاک فرمائے۔ ہر نوجوان ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم نکاح کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نکاح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔